زمانے میں جسمانی ایکٹیویٹی کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن ہے؟ مینٹلی ہیلتھ بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے ایک بیان کر دیا تھا, اس پہ بہت لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا بیگم صاحبہ کو نا تھوڑا سا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کراؤ, اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دو. بہت سی لڑائیاں گھروں میں صرف موٹاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں, دونوں موٹے ہیں. جب آپ میں ایکسٹرا چربی ہوتی ہے, میں بار بار بتاؤں, جو بھاری جسم کے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا قطعاً مقصد نہیں ہے. ہمارے اکابر میں بزرگوں میں بھاری جسم کے لوگ ہیں, وہ نیچرلی ہے, قدرتی طور پہ. میں اس موٹاپے کی بات کر رہا ہوں جو کھا کھا کے, پیزے برگر کھا کھا کے. جو آدمی پیزے برگر کھا کھا کے اپنے آپ کو موٹا کرتا ہے وہ خوش رہ ہی نہیں سکتا. جب وہ خوش نہیں رہے گا تو ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا. وہ جب ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا تو شوہر ہے تو بیوی کو ٹینشن دے گا, بیوی ہے تو کس کو ٹینشن دے گی؟ شوہر کو ٹینشن. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے. بھائی تم جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو, وہ تصدیق کریں گے اس کی. آپ اپنا موٹاپا کم کر کے دیکھو, آپ خوش نہ ہو پیسے واپس کر دو. آئی بات سمجھنے؟ اگر میں نے کوئی پیسے آپ سے لیے ہوں تو میں واپس کر دوں گا, آپ نہیں واپس کرو, میں واپس کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو پسند کیا ہے, زیادہ کھانے کو پسند کیا ہے, یا روزوں کو پسند کیا ہے؟ اگر پیری کھا کھا کے گول کھا کھا کے, جو نیچرلی ہیں بھائی, بہت سے بزرگ بھاری جسم کے, خدا اللہ کی قسم ان کی توہین مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر اللہ ہمیں رسوا کرنے پر آ جائے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ تو کسی کو برا نہیں کہہ رہا, تو قیامت میں پتہ چلے گا کون نیک ہے کون برا ہے. لیکن اتنی شریعت تو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے نا. اگر پیری کھا کھا کے گول ہو گیا ہے, کھا کھا کے گول ہو گیا ہے, نہ واکنگ کا معمول ہے پیر صاحب کا, نہ جاگنگ کا معمول ہے, نہ پیر صاحب کو کھیل تماشوں سے کوئی دلچسپی ہے, یا تو بوڑھے ہو گئے ہو بیچارے بہت زیادہ, جوان پیر ہے اور یہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کا مطلب وہ آپ کو بھی بیکار بنا رہا ہے. پھر وہ آپ کو بھی کیا کر رہا ہے؟ بھائی پیر کو فالو کیا جاتا ہے نا اعمال میں, پیر کا اپنا عمل یہ ہو تو وہ تو سست لوگ سوسائٹی میں پیدا کر رہا ہے. تو پیر میں تہجد بھی دیکھی جائے گی, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گناہ چھوٹ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹ رہے, یہ تو اول درجے پر ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی, کیونکہ اگر آپ نے صرف ان چند اعمال کو فوکس کر لیا تو آپ ان اعمال میں تو ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن سوسائٹی کے ناکارہ ترین فرد بن جاؤ گے آپ. اور بن رہے ہیں لوگ. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ بچہ نیک ہے, بیکار, یہ شرارتی ہے لیکن کام یہ کر کے دیتا ہے. یہ رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں گھروں سے, آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ بچہ نیک ہے, پڑھائی میں زیرو ہے. یہ بچہ نیک نہیں ہے, پڑھائی میں کیا ہے؟ ہم نے جو اس پہ خرچہ کیا ہے وہ ریٹرن کرے گا یہ, ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہمیں اپاہج نہیں بناتا, معذور نہیں بناتا, اسلام ایکٹیو بناتا ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ طاقتور سوسائٹی میں وہ کچھ کر سکتا ہے مثبت کام جو کمزور نہیں کر سکتا. کمزور دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے. تو بوجھ مت بنو, اپاہج مت بنو, سوسائٹی میں کارآمد فرد بنو. کارآمد فرد بننے کے لیے کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو پڑھائی کو میں آگے جاؤ, آپ ان تمام دنیا کے شعبوں میں جاؤ جو کسی قوم کو کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پیر سے بیعت ہونے کے بعد سوسائٹی سے کٹتے چلے جا رہے ہو, اپنے ایک ماحول میں بند ہوتے چلے جا رہے ہو, ایک مخصوص کرتے پجامے کے اندر باؤنڈ ہوتے چلے جا رہے ہو, اس کا مطلب یہ پیر آپ کو عضو معطل بنا رہا ہے سوسائٹی کے لیے, ناکارہ بنا رہا ہے یہ سوسائٹی کے لیے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ.